ایک ایسے نبی کا واقعہ جو سچائی پر اٹل رہے، چاہے پوری دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ وہ نبی جنہیں ظالموں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، مگر آگ ان پر سلامتی بن گئی۔ آئیے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان فروز قصہ، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کے حال کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جہاں پر گھر میں بت پوجے جاتے تھے۔ ان کے والد آزر خود بت بناتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل صرف ایک رب کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا، یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم دلیل نہیں سمجھتی، تو انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ان کو عمل سے جواب دیں گے۔ جب لوگ میلے پر گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ قرآن بتاتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس انہوں نے ان سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے سب بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کس نے کہا؟ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ابراہیم نام کا ان کا ذکر کرتا ہے۔ ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا، ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، دلوں میں سچائی چمکی کہ واقعی یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر تکبر نے ان کو اندھا کر دیا، اور انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اتنی بڑی کہ پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو جل جاتا، اور منجیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اسی لمحے رب کائنات نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بس پھر کیا تھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے گلزار بن گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے محفوظ و سلامت باہر آئے۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف برائی کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے میں ڈال دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ اللہ جسے چاہے آگ میں بھی بچا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ حدیث سے تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہی کلمات بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ احد کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ایمان پختہ ہو جائے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ظلم بھی راکھ بن جاتا ہے، اور رب کی مدد آسمان سے اتر آتی ہے۔ بس اپنے دل میں
یہ یقین رکھو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔